تو ملاؤں کٹ ملاؤں شوق سے جسے بھی چاہنا آج کے بعد رضی اللہ کہنا، مگر پہلے ثابت کرنا پڑے گا اس سے فاطمہ راضی تھی یا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین، شفیع المذنبین، امام الحرمین والقبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب کعبہ و قوسین، جد الحسن والحسین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، مولانا و مولا الثقلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا، حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین و اصحابہ المتقین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی الفرقان الحمید والمحکم کتابہ المجید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ایک بار دیگر درود پڑھے سب مل کر محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی قدر و عزیزان محترم و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے۔ جشن عید میلاد النبی اور جشن ولادت باسعادت امام جعفر صادق علیہ السلام تمام مومنین کو میری طرف سے میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، اللہ کی رضا، اہل بیت کی عطا، جناب سیدہ کا حکم، مومنین اوری کی محبتیں، محترم شباب بھائی کا خلوص، یہ ساری چیزیں جب مشترکہ طور پر ایک جگہ جمع ہو گئی تو میں آپ کے روبرو آ گیا۔ اور چونکہ میرے پاس اس وقت بہت کم ہے اور نماز صبح بہت تیزی سے نماز صبح کا وقت ہمارے قریب آ رہا ہے، لہذا میں 15 سے 20 منٹ آپ کی توجہ چاہوں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے مقطع محفل عالمی شہرت یافتہ نحو خوان میرے برادر عزیز جناب عامر حسن عامر صاحب ہوں گے۔ شرط یہ ہے کہ گفتگو مختصر سی ہوگی مگر آپ جاگتے ہوئے سنیں گے۔ مجھے معلوم ہے کہ رات کے اس وقت 4:10 ہو رہے ہیں، بلکہ صبح کا وقت قریب آ رہا ہے اور ایسے وقت میں مجھے منبر دیا گیا ہے۔ بہرحال یہ انتظامیہ کی اپنی مرضی تھی اور جیسا انہوں نے مجھے کہا میں آپ کے روبرو آ گیا۔ بس چاہتا یہ ہوں کہ آپ زندہ ہو کر سنیں، اور یہ محفل زندوں کی ہے،
اور چونکہ اورائی میں یہ میری دوسری حاضری ہے، لہذا یہ بتانا بھی ضروری ہے اورائی والوں، میرا بھی بچپن سے ایک مزاج رہا ہے، میں قبرستان میں پڑھنے کا عادی ہی نہیں ہوں، میدان کا آدمی ہوں، میدان میں بولتا ہوں۔ وجہ ہے نا، ہم نے اپنے رہبروں کو قبرستان سے نہیں پایا ہے، ہم نے جسے بھی پایا ہے اسے میدان سے پایا ہے۔ ہم نے نبی کو پایا تو بدر کے میدان سے، علی کو پایا تو غدیر کے میدان سے، فاطمہ کو پایا تو مباہلے کے میدان سے، حسن کو پایا تو صفین کے میدان سے، حسین کو پایا تو کربلا کے میدان سے۔ تو بالکل ایسا لگنا چاہیے کہ کربلائی مجمع بیٹھا ہے، اس لیے کہ میرا بھی مزاج ہے، میں تقریر ہمیشہ کربلائیوں کے بیچ کرتا ہوں اور مولائیوں کے بیچ نہیں کرتا۔ اور مجھے معلوم ہے کہ نثر کی منزلوں کو سٹاپ کر کے، نظموں کی منزلوں کو سٹاپ کر کے فوراً نثری گفتگو کرنا یہ اپنے آپ کو مقتل میں لانے کا مترادف ہے۔ اس لیے دیکھیے میری یہ طبیعت نہیں ہے، مگر آج میری طبیعت چاہ رہی ہے کہ میں آج بھی اپنے کچھ اشعار آپ کے درمیان پڑھوں۔ میں کہیں جلدی نہیں پڑھتا، اگر آپ چاہیں تو میں 2-4 شعر آپ کے خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ حالانکہ شمس کے بعد چراغ جلانا بہت مشکل ہے، توجہ کیجئے گا، مگر یہاں پر جو جہاں ہے وہی آفتاب ہے۔ پوری توجہ، میرے ہونٹوں پہ صدا ناد علی آئی ہے، توجہ کیجئے گا، میں ہر جگہ نہیں پڑھتا، میرے ہونٹوں پہ صدا ناد علی آئی ہے۔ اورائی والوں میرے ہونٹوں پہ صدا ناد علی آئی ہے، تب کہیں جا کے زمانے میں جگہ پائی ہے۔ اللہ اکبر، بولتے رہیے بولتے رہیے، میرے ہونٹوں پہ صدا ناد علی آئی ہے، تب کہیں جا کے زمانے میں جگہ پائی ہے، تو جان ہم اپنی لٹا دیں گے محمد کے لیے۔ پوری توجہ، زمانہ کہتا ہے علی والے نبی کو نہیں چاہتے، حقیقت یہ ہے جتنا علی والے چاہتے اتنا کوئی نہیں چاہتا۔ آپ سب کی ترجمانی کرتے ہوئے جواب دے رہا ہوں، میرے ہونٹوں پہ صدا ناد علی آئی ہے، دیکھیے علی والے نبی کو کتنا چاہتے ہیں، تب کہیں جا کے زمانے میں جگہ پائی ہے، تو جان ہم اپنی لٹا دیں گے محمد کے لیے، ہم نے مل کر ابو طالب کی قسم کھائی ہے۔ اللہ اکبر، جان ہم اپنی لٹا دیں گے محمد کے لیے، ہم نے مل کر ابو طالب کی قسم کھائی ہے۔ سنتے ہی روٹھ گیا ذکر غدیر خم کا، ایسا لگتا ہے وہ انسان ثقیف آئی ہے۔ ارے توجہ کیجئے گا، ایسا لگتا ہے وہ انسان ثقیف آئی ہے، اور مولا عباس کے علم اٹھانے والے یہاں پر موجود ہیں، شیر ہو تو میری ماں کے حق میں ضرور دعا کرنا۔ پوری توجہ، ایسا لگتا ہے کہ وہ انسان، ایسا لگتا ہے وہ انسان ثقیف آئی ہے، تو ہم لڑے کس طرح شبیر سے بولے آدھا۔ پوری توجہ، غازی کے علمدار بیٹھے ہیں، سنتے ہی روٹھ گیا ذکر غدیر خود کا، ایسا لگتا ہے وہ انسان ثقیف آئی ہے، تو ہم لڑے کس طرح شبیر سے بولے آدھا، کیسے بھولیں کہ یہ غازی کا بڑا بھائی ہے۔ اللہ اکبر، ہم لڑے کس طرح، ہم لڑے کس طرح شبیر سے بولے آدھا،
کیسے بھولے کہ یہ غازی کا بڑا بھائی ہے؟ تو 7 پہلو میں یہاں شیر خدا بیٹھے ہیں، 7 پہلو میں یہاں شیر خدا بیٹھے ہیں۔ کون کہتا ہے میری قبر میں تنہائی ہے؟ پوری توجہ، کون کہتا ہے میری قبر میں تنہائی ہے؟ جس شیر تک لانا تھا لا رہا ہوں۔ کون کہتا ہے میری قبر میں تنہائی ہے؟ تو آج جو یہ رونق نظر آ رہی ہے، آج جو یہ رونق نظر آ رہی ہے اس عطا خانے میں، یہ رونق کسی خطیب کی وجہ سے نہیں ہے، کسی شاعر کی وجہ سے نہیں ہے، کسی نقیب کی وجہ سے نہیں ہے، کسی خطیب کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ رونق کس کی وجہ سے ہے؟ جس کی تعظیم کو ہوتے تھے کھڑے شاہ ہدا، جس کی تعظیم کو ہوتے تھے کھڑے شاہ ہدا، ہاں وہی فاطمہ محفل میں یہاں آئی ہے۔ ہاں وہی فاطمہ۔ جس کی تعظیم کو ہوتے تھے کھڑے شاہ ہدا، ہاں وہی فاطمہ محفل میں یہاں آئی ہے۔ کون روکے تجھے فردوس کے در پر شبیر، جب تیری خلد کے مالک سے شناسائی ہے۔ ایک صلوات پڑھے باواز بلند سب مل کر۔ بس 10 منٹ گفتگو کروں گا انشاءاللہ، پھر تقریر ختم۔ پروردگار کائنات، میری جان ساؤنڈ بڑھانا، پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ کا خطاب اپنے رسول سے ہے۔ اللہ کہہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے میرے حبیب، اے سراج منیر، اے طٰہٰ و یاسین، اے مزمل و مدثر، اے وجہ خلقت کائنات، اے فخر موجودات، اے سبب تخلیق کائنات، اے میرے مصطفیٰ، اے میرے محمد، اے میرے حبیب، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ہم آپ کو عنقریب کچھ ایسا عطا کریں گے، یعطی کا کچھ ایسا عطا کریں گے، یعطی کا ربک فترضیٰ، کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں۔ توجہ کرنا ہو رہی والوں، یہ قرآن ہے، قرآن ملا کا بیان نہیں، اللہ کا اعلان۔ اللہ کہہ رہا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ میرے حبیب ہم آپ کو کچھ ایسا عطا کریں گے کہ آپ اللہ سے راضی ہو جائیں، آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں۔ بھائی میں کعبے میں گیا، وہاں تمام نمازی، حاجی، روزہ دار، زکاتی سب کے سب کعبے کا طواف کر رہے تھے۔ کوئی سجدے میں تھا، کوئی روزے کی حالت میں تھا، کوئی کعبے کا طواف کر رہا تھا، کوئی نمازوں پہ نماز پڑھ رہا تھا، کوئی زکات نکال رہا تھا۔ میں نے ایک ایک نمازی سے پکڑ کر پوچھا، بھائی نماز کس لیے پڑھ رہے ہو؟ ہر نمازی نے جواب دیا تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ توجہ کرنا، تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے ساجدوں سے پوچھا سجدہ کس لیے کر رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے حاجیوں سے پوچھا حج میں کس لیے آئے ہو؟ کہا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے روزے داروں سے پوچھا روزہ کس لیے رکھتے ہو؟ کہا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے زکات دینے والوں سے پوچھا زکات کس لیے نکال رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے مبلغوں سے پوچھا تبلیغ میں کس لیے نکلے ہو؟ کہا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں امتیوں کے صفوں سے نکل کر انبیاء کی صف میں پہنچا، آدم سے پوچھا آدم توبہ کس لیے کی؟ کہا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔
میں نے نوح سے پوچھا نوح سفینہ کس لیے بنایا؟ کیا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے؟ ابراہیم سے پوچھا آگ میں کیوں بیٹھ گئے؟ کیا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے؟ میں نے یونس سے پوچھا مچھلی کے پیٹ میں تسبیح کیوں پڑھ رہے ہو؟ کیا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے؟ میں نے عیسیٰ سے پوچھا بیماروں کو شفا کس لیے دے رہے ہو؟ کیا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے؟ میں نے موسیٰ سے پوچھا دریا میں راستے کس لیے بنا رہے ہو؟ کیا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے؟ اللہ جانے اور ہی کہا ہے بھائی سارا جہان یہ چاہتا ہے اللہ راضی ہو جائے، اللہ یہ چاہتا ہے مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ اللہ ساری کائنات صلوات بھی اتنے ہی آہستہ پڑھیے آپ سب مل کر۔ ساری ایک اور بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ساری کائنات یہ چاہ رہی ہے اللہ راضی ہو جائے، اللہ یہ چاہتا ہے محمد راضی ہو جائے۔ اللہ سورہ حجرات میں ارشاد فرما رہا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ السمیع العلیم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ کہہ رہا ہے دیکھو خبردار اے ایمان لانے والو، اللہ اور رسول سے ایک قدم بھی آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، خبردار اللہ اور رسول سے ایک قدم بھی آگے مت بڑھنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور دیکھو میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند مت کرنا۔ کجہر بعضکم لبعض، اور دیکھو میرے محمد کو ویسے نہ پکارنا جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ توجہ کیجئے گا، اللہ کہہ رہا کجہر بعضکم لبعض، میرے نبی کو ویسے مت پکارنا جیسے تم اپنے دوستوں کو پکارتے ہو، اپنے بھائیوں کو پکارتے ہو۔ وجہ کیا ہے؟ اگر تم جیسا ہوتا تو ہم اجازت دے دیتے۔ توجہ کیجئے گا، اللہ کہہ رہا خبردار اگر میرے محمد سے آگے بڑھ گئے، اگر میرے محمد کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کر دیا، اگر میرے محمد کو اپنے جیسے بھائیوں کو پکارتے ہو ویسے پکار لیا، اگر میرے محمد کی توہین کی تو کیا کرے گا اللہ؟ اللہ کہہ رہا ان تحبط اعمالکم، تمہاری پڑھی ہوئی نمازیں تمہارے منہ پہ مار دوں گا۔ توجہ، تمہارے رکھے ہوئے روزے تمہارے منہ پہ مار دوں گا، تمہارے کیے ہوئے حج تمہارے منہ پہ مار دوں گا، تمہاری دی ہوئی زکاتیں تمہارے منہ پہ مار دوں گا۔ اللہ کہہ رہا ان تحبط اعمالکم، ہم تمہارے اعمال کو حبط کر لیں گے۔ بھئی حبط کیا ہے؟ دو جملے سننا، ایک لفظ ہے ضبط، دوسرا لفظ ہے حبط۔ ضبط کیا ہے؟ پولیس نے اسلحوں کی پیٹی پکڑی، اس کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا، یہ ہے ضبط۔ پولیس نے ڈرگس کا مال پکڑا، اسے جلا دیا، یہ ہے حبط۔ اللہ کہہ رہا اگر میرے محمد کی توہین کی تو عبادتیں جلا دوں گا۔ نہیں پہنچا مجمع؟ بھائی عبادت ہوتی ہے قربتاً الی اللہ، یعنی اللہ بتا رہا ہے سجدہ کرنا ہے اللہ کو، راضی کرنا ہے محمد کو۔ میں نے مدینے کی طرف رخ کیا، یا رسول اللہ آپ کو راضی کیسے کریں؟ نبی نے فرمایا جس سے فاطمہ راضی۔ اللہ سب مل کر جس سے فاطمہ راضی اس سے میں راضی۔ تو ملاؤں کٹ ملاؤں شوق سے جسے بھی چاہنا آج کے بعد رضی اللہ کہنا، مگر پہلے ثابت کرنا پڑے گا اس سے فاطمہ راضی تھی یا نہیں۔ سیدہ راضی تو رسول راضی۔ سمیٹی میں نے اپنی تقریر، کہا
کائنات میں کوئی میرے نبی جیسا نہیں، کوئی میرے رسول جیسا نہیں۔ کسی کا مرتبہ اگر اللہ کے بعد ہے تو وہ ہے مقام مصطفیٰ۔ بعد خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر، اللہ کے بعد کسی کا مقام تو مقام مصطفیٰ، اور مصطفیٰ کے بعد کسی کا مقام تو مقام مرتضیٰ، اور جو اس کو آگے نیچے کرے وہ نہ سنی نہ شیعہ۔ توجہ، وہ وجہ تخلیق کائنات، کوئی نہیں اس کے برابر، کوئی نہیں اس کی مثل، اس کے ہمسر، اس کے برابر۔ امتی تو امتی، ہر نبی سے افضل ہمارا نبی، سید الانبیاء، سید المرسلین۔ ایک واقعہ پڑھوں گا، تقریر سمیٹ دوں گا۔ بہت بڑے عالم دین گزرے، سید حسین اللہ مقامہ۔ ان کے پاس ایک عیسائی پادری آیا، اور اے والو انشاءاللہ تمہاری آنکھوں سے نیند اڑ جائے گی، ورنہ پھر نبی کے در کی نوکری کا فائدہ کیا ہے اگر ہم نیند نہ اڑا سکیں۔ پوری توجہ، آخری سال تک یاد رہے گا۔ ایک عیسائی پادری آیا علامہ سید حسین اللہ مقامہ کے پاس، آ کے کہنے لگا میں نے آپ کے علم کی بہت شہرت سنی ہے، آپ کے علم کے دور دور تک بہت چرچے ہیں۔ عالم کا مزاج یہی ہے کہ وہ کبھی تعریف پر گھمنڈ نہیں کرتا۔ توجہ، سید حسین اللہ مقامہ نے کہا تعریف چھوڑ، یہ بتا آیا کس لیے ہے؟ وہ عیسائی پادری کہنے لگا اپنے نبی کی عظمت پر ناز کرنا ہو رہی والوں۔ عیسائی پادری کہنے لگا میں آپ کے پاس ایک سوال لے کر آیا ہوں، اور اس سوال کا جو آپ جواب دیں گے، آپ کا جواب طے کرے گا اسلام کی جیت ہوئی یا عیسائیت کی۔ آپ کے نبی مصطفیٰ زادہ افضل ہیں یا ہمارے نبی عیسیٰ زادہ افضل ہیں؟ سید حسین اللہ مقامہ نے کہا سوال کر۔ اس عیسائی نے سوال کیا یہ بتائیے ایک شخص سو رہا ہو، نوجوانوں ادھر ادھر نہیں میری طرف دیکھو، ابھی یہاں سب تو خوبصورت میں ہوں، ہاں 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 سارے خوبصورت لوگ یہاں موجود ہیں، وجہ ہے نا علی پھٹکار زدہ چہرے والوں کا امام نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا ہے علی تو روشن چہرے والوں کا امام ہے۔ یاد رکھیے گا علی کی دشمنی سے دو چیزیں خراب ہوتی ہیں، پہلے چہرہ خراب ہوتا ہے پھر شجرہ۔ آخری آدمی تک سوال کیا پادری نے، یہ بتائیے ایک شخص سو رہا ہو اور اس کے پہلو میں بغل میں بیٹھا ایک شخص جاگ رہا ہو، اور اسی راستے سے کوئی مسافر بھٹکے تو مسافر راستہ کس سے پوچھے گا؟ سونے والے سے پوچھے گا یا جاگنے والے سے پوچھے گا؟ سید حسین اللہ مقامہ نے کہا یقیناً جاگنے والے سے راستہ پوچھے گا۔ اب وہ عیسائی پادری کھڑا ہو گیا، اچھلنے لگا، کودنے لگا، رقص کرنے لگا، کہنے لگا بس عیسائیت کی جیت ہوئی، اسلام ہار گیا۔ سید حسین اللہ مقامہ نے کہا وہ کیسے؟ کہا وہ ایسے کہ جو سو رہے ہیں وہ آپ کے نبی مصطفیٰ، اور آپ کے عقیدے کے مطابق جو چوتھے آسمان پر جاگ رہا ہے وہ ہمارا نبی عیسیٰ۔ تو مسافر بھٹکے گا تو جاگنے والے سے راستہ پوچھے گا، سونے والے سے راستہ نہیں پوچھے گا۔ سید حسین اللہ مقامہ نے کہا ابھی بیٹھ جا، تو نے میرا آدھا جواب سنا ہے، پورا سنتا جا، اور ای والو آخری آدمی تک جواب سننا۔ کا جواب کیا ہے؟ کہا سن، سونے والا سو رہا تھا، جاگنے والا جاگ رہا تھا، مسافر بھٹکا اور بھٹک کے راستہ پوچھا کہ اے جاگنے والے بتا کے راستہ کدھر ہے؟ تو جاگنے والے نے کہا اے مسافر آ، تو بھی آ کر میرے ساتھ بیٹھ جا، میں بھی تو اسی انتظار میں ہوں کب سونے والا اٹھے تو راستہ بتا۔
پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح سیرت طیبہ پر چلیں، اور اللہ ہمیں رسول کے بعد نبی کے اہل بیت کا وفادار بنائے، اور روز محشر جب ہم اٹھیں تو ہمارے ایک ہاتھ میں دامن قرآن ہو تو دوسرے ہاتھوں میں دامن اہل بیت ہو۔ اور میں آپ سبوں کو، ہم شباب بھائی کی طرف سے، اپنے تمام اعزاء و اقربا کی طرف سے، تمام مومنین اورئی کو، مسلمین اورئی کو جشن عید میلاد النبی کی دوبارہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔